الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى في مقام آخر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم معزز سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، اور موضوع یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے. یہ سوال ہے عبداللطیف صاحب کا کہ سنت اور حدیث. حضرات محترم، اس موضوع کے اوپر ہمارے اکابرین علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اور سنت اور حدیث کے اوپر میں فرق کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور پھر ہم سنت کے اوپر عمل کریں گے یا ہم حدیث کے اوپر عمل کریں گے. کیونکہ معاشرے اور سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اوپر عمل کریں گے. میرے دوستو، حدیث کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں بلایا اور بلا کر کے سامنے بٹھایا اور سامنے جھکایا، اور پھر کچھ دین کی بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کی بہت بڑا احسان ہے. میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر مبعوث ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں کے اوپر رکھا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور جتنے بھی مسائل ہو سکتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جسے ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جسے ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں. ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کریں. لیکن میرے دوستو، آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حدیث کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں، اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ دو قسم کے کام ہیں. ایک کام وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیے ہیں اور امت کو دیے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو خود کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے بھی رہے ہیں اور حکم بھی دے رہے ہیں کہ تم اس کام کو کرو. ایک قسم یہ ہو گئی، اور ایک قسم وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیے تو ہیں لیکن امت کو دیے نہیں ہیں.
اور وہ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ میرے دوستو، اس بات کو آپ اچھی طرح پہلے سمجھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کے کام اپنی زندگی میں کیے، اور ایک کام خود کیے اور امت کو دیے، اور ایک کام جو کیے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر کچھ کام ایسے کیے ہیں، خود کیے اور امت کو دیے، یہ ایک کام ہوا۔ اور دوسرا کام وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیے ہیں اور امت کو دیے نہیں ہیں، حکم نہیں دیے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ تو میرے دوستو، سنت وہ کام ہے جو نبی نے کیے ہیں اور امت کو دیے ہیں، اسے سنت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنت وہ کام ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو اور پھر امت کو ترغیب دیا ہو اس کام کو کرنے کے، یعنی کیے ہیں اور امت کو بھی دیے ہیں اور حکم بھی دیے ہیں اور بتائے بھی ہیں۔ اس اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ کیونکہ آج ہم سنت اور حدیث میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام الناس الجھن کے شکار ہو جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ الجھن کے شکار نہ ہو، اور اس طرح کی موضوع آ جائے تو ہمارے اکابرین علماء کرام اس کے اوپر کتابیں لکھے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی آ کر کے بات کیے ہیں کہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اور سنت میں فرق کیا ہے اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ جب یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ میرے دوستو، تو آپ اس بات کو پہلے سمجھ لیجئے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں اور پھر اس کام کو امت کو دیے ہیں، اس اعمال کو سنت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے علاوہ چلیے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو بولتے ہیں قول، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کیے جس کو بولتے ہیں فعل، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ یا صحابیات کوئی کام کیے، اس کو بولتے ہیں تقریر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے جو کچھ فرمایا یہ حدیث قولی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیے ہیں اور اس کو بولتے ہیں حدیث فعلی، اور ایک ہے حدیث تقریری۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ ہو یا صحابیات ہو، دونوں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کو بولتے ہیں تقریری، حدیث تقریری۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنت الگ ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کیے اور پھر اس کام کو امت کو دیے، حکم دیے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یوں ہی دے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ ہے اور حدیث الگ ہے۔ الجھن کا شکار نہ ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو کوئی سوال معلوم نہ ہو، اس کا جواب معلوم نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ جو اہل علم ہے اس کے ساتھ جا کر کے ان سے پوچھیں گے۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں۔ اور آج کل بازار کے اندر جو چلتے رہتے ہیں کچھ لوگ، اور یہاں پہ حدیث کی کتاب رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے حدیث، یہ ہے حدیث، یہ ہے حدیث، اور تم لوگ حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو۔ میرے دوستو، آپ ڈنکے کے چوٹ کے اوپر کہیں کہ حدیث کے اوپر ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم لوگ سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کیے ہوں اور اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو
تا قیامت تک جو لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس امت کو دیا ہو. اس اعمال کو بولتے ہیں سنت. اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہے، لیکن حدیث کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. اور کبھی حدیث، میرے دوستو آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے، حدیث کبھی منسوخ ہوتی ہے، حدیث کبھی ناسخ ہوتی ہے، حدیث کبھی صحیح ہوتی ہے، حدیث کبھی ضعیف ہوتی ہے، حدیث کبھی موضوع ہو جاتی ہے اور کبھی مدلل ہو جاتی ہے، معلول ہو جاتی ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث ناسخ بھی ہوتی ہے، منسوخ بھی ہوتی ہے. لیکن سنت کبھی بھی نہ منسوخ ہوتی ہے اور نہ ناسخ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے. حدیث منسوخ ہو سکتی ہے، حدیث ناسخ ہو سکتی ہے، اور حدیث صحیح ہو سکتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے آج تک کبھی بھی کسی علماء کرام سے آج تک سنا ہی نہیں کہ سنت بھی ضعیف ہوتی ہے. سنت تو سنت ہے، سنت نہ تو صحیح ہوتی ہے نہ ضعیف ہوتی ہے، اس کے اندر اس طرح کے کوئی مراتب ہے ہی نہیں، بلکہ سنت صرف سنت ہی ہے. اور تمام سنت احادیث سے ثابت ہے، لیکن احادیث کے لیے سنت نہیں ہے. سنت احادیث سے ثابت ہے. جتنے بھی احادیث ہوں گے وہ، جتنے بھی سنت ہوں گے وہ احادیث سے ثابت ہوں گے. اس وجہ سے میرے دوستو سنت احادیث سے ثابت ہے، اس لیے سنت کے اوپر عمل کریں. اور ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا کام ہے سنت کے اوپر عمل کرنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. میرے دوستو ایک دو کتاب پڑھ لینے کو تحقیق نہیں کہتے ہیں، اور ایک دو کتب خانے میں جا کر کے ایک دو کتابیں کو پڑھ لینے کو تحقیق ریسرچ نہیں کہتے ہیں. ایک مرتبہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب علیہ الرحمہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور جب دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں ایک مسجد کی افتتاح کے لیے، مسجد عمر بن خطاب جو دارالعلوم کے احاطے کے اندر ہے، انہی کی افتتاح کے لیے حضرت تشریف لائے تھے. اور ہم لوگ وہاں پہ حضرت کے سامنے تھے اور بات چلی تھی وہاں پہ. تو حضرت بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ تحقیق اسے کہتے ہیں کہ ایک موضوع کے اوپر کئی کتابیں دیکھ لیں، اسے بولتے ہیں تحقیق اور اسے بولتے ہیں ریسرچ. حضرت نے فرمایا تھا اس موقع کے اوپر کہ بچوں تحقیق اسے نہیں کہتے ہیں، تحقیق کہتے ہیں کہ 10 آدمی کے لیے مجھے فرنی تیار کرنی ہے، اور فرنی کے لیے شکر کی ضرورت ہے، اور شکر مجھے برآمد کرنا ہے چونٹیوں کی منہ سے. کہاں سے حاصل کرنا؟ دکان سے نہیں لینا ہے، بلکہ چونٹی کے منہ کے اندر جو شکر ہے اس شکر کو جمع کرنا ہے، اور اس کے بعد 10 آدمی کے لیے فرنی تیار کرنا ہے. اسے بولتے ہیں تحقیق اور اسے بولتے ہیں ریسرچ. کتنا مشکل کام ہے کہ 10 آدمی کے لیے جب ہم فرنی تیار کریں گے، مٹھائی تیار کریں گے، اور اس کے لیے جو شکر چاہیے، جو چینی چاہیے، وہ مجھے دکان سے نہیں بلکہ چونٹیوں کی منہ سے حاصل کرنا ہے. اسے بولتے ہیں ریسرچ. اور ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین علماء کرام پہلے بھی تحقیق کیے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے. ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ سنت کے اوپر عمل کرنا آسان ہے امت کے لیے، اور حدیث کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہے. میں ایک دو مثال میں آپ کو سمجھا دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے
اسے لے لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اور امت کو دے رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اسے تم لے لو، یہ ہے سنت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرو۔ میرے دوستو، قرآن شریف کے اندر جو دوسری آیت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ جمع ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ہمیں معلوم ہے کہ میدان حشر کے دن، کل قیامت کے دن، کفار ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، لیکن جو چمکدار چہرے ہوں گے، روشندار چہرے ہوں گے، جس کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اگر اس کے اوپر میری امت چلتی رہے گی تو میدان حشر کے دن اس کے چہرے چمکدار ہوں گے، اس کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو میرے دوستو، معلوم یہ ہو رہا ہے قرآن کی ان آیتوں سے بھی، اور قرآن کی یہ جو دوسری آیت ہے، اور یہاں پہ جو صحابہ پوچھ رہے ہیں، یہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے کے اوپر میں ہوں اور جس راستے کے اوپر میرے صحابہ ہیں، اور یعنی جو میری سنت ہے۔ دوسری احادیث کے اندر وعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، یعنی میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، صحابہ میں سے خلفاء راشدین کی سنت۔ میرے دوستو، آپ سنت کے اوپر عمل کریں تو سنت کے اوپر عمل کرنا آسان رہے گا، حدیث کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیے ہوں اور امت کو دیا ہو، اس اعمال کو سنت بولتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، قول اور فعل اور تقریر، ان تینوں کو ملا کر کے حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اب آئیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے اوپر عمل کرنا کیسے آسان نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں تھی، حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 2 بیویاں وفات پا گئی۔ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 بیویاں تھی۔ یہ حدیث ہے بخاری میں، مسلم ترمذی، ہر ایک حدیث کی کتابوں میں ملیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے اندر کتنی عورتیں تھیں؟ 9 بیویاں تھی۔ یہ حدیث ہے۔ تو کیا آج یہ امت اس حدیث کے اوپر عمل کرے گی؟ حدیث ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ کیا امت اس حدیث کے اوپر عمل کرے گی تو کیسے کرے گی؟ میرے دوستو، ہرگز نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نکاح کے اندر 4 عورتوں کے علاوہ جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر جمع کر سکتے ہیں تو 4 بیویاں تک رکھنے کی اجازت ہے، اس کے بھی بہت سارے شرائط ہیں، لیکن 4 تک 9 بیویاں بیک وقت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے تھے، آج ان کی امتی بھی رکھے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھی، لیکن اس کے اوپر امت کا عمل نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نا من تمسک
من سنتی یعنی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. علیکم بسنتی ہر موڑ کے اوپر کہہ رہے ہیں میری سنت. اس وجہ سے میرے دوستو سنت اور حدیث کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس وجہ سے آج امت کو چاہیے وہ سنت کے اوپر عمل کریں, حدیث کے اوپر نہیں. میں نے مثالیں دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھی, بیک وقت 9 بیویاں تھی. یہ ایک مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے ہیں, بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے ہیں, حدیث ہے. لیکن سنت یہ نہیں ہے. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کیے اور امت کو بھی دیے کہ تم بھی بیٹھ کر کے پیشاب کرنا. جبکہ عرب کے اندر جو عربی لوگ تھے اور ابھی وہ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طنز کرتے اور صحابہ کے اوپر بھی طنز کرتے کہ دیکھو یبولو کما تبول النساء, یہ لوگ پیشاب اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہماری عورتیں بیٹھ کر کے کرتی ہے. تانا دیتے تھے ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیٹھ کر کے پیشاب کرنا, کھڑے ہو کر کے نہیں. اور حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کیے ہیں. حدیث تو ہے, کیا اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے؟ میرے دوستو حدیث نہیں سنت کے اوپر عمل کیجئے. تمام کی تمام سنت حدیث سے ثابت ہے. اور یہاں آج امت الجھن کا شکار ہے کیونکہ یہ عوام الناس علماء کے پاس جاتے ہی نہیں. ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی صوبے ہیں, ہر صوبے کے اندر بڑے بڑے مدارس ہیں, بڑے بڑے یونیورسٹی ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام اور ہمارے اکابرین ہیں. آپ ان سے جا کر کے پوچھئے, حدیث مت پوچھئے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا, بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے. کریں گے کھڑے ہو کر کے پیشاب؟ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے, تانا دینے کے باوجود اللہ کے رسول نے حکم دیا صحابہ کو, اپنی امت کو, کہ میں بھی بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہوں اور میری سنت بھی یہی ہے. اور امت کو بھی چاہیے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ان کو چاہیے بیٹھ کر کے پیشاب کرے, اور یہ سنت ہے. کھڑے ہو کر کے ایک موقع کے اوپر اس کے بہت سارے جوابات ہیں, لیکن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے. اس وجہ سے میرے دوستو حدیث اور سنت, سنت اور حدیث میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں اور امت کو دیے ہیں, تو امت کو چاہیے جو دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر عمل کریں, اور یہ عمل کرنا آسان ہوگا. اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ عرب کے اندر عورتوں کے بھی ختنہ ہوتے تھے جس طرح آج ہمارے بچوں کے ختنہ ہوتے ہیں. حدیث ہے, تو کیا آج اس حدیث کے اوپر کوئی عمل کرے گا؟ میرے دوستو حدیث کے اوپر نہیں سنت کے اوپر عمل کیجئے. سنت یہ ہے کہ لڑکوں کے ختنہ ہوتے ہیں, لڑکیوں کے نہیں. لیکن عرب کے اندر عورتوں کے ختنہ ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. لیکن اس کے باوجود حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے بلکہ سنت کے اوپر عمل ہے. سنت کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا. اس وجہ سے میرے دوستو قرآن کی جو آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, ان آیتوں کو آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین, اس حدیث کو دیکھنے کی کوشش کیجئے. تو آپ کو حدیث اور سنت میں بہت بڑا فرق نظر آئے گا. میرے دوستو حدیث کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہے بلکہ سنت کے اوپر عمل کرنا آسان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے ہیں اور امت کو دیے ہیں,
یہ ایک کام. اور دوسرا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیے ہیں لیکن امت کو دیے نہیں ہیں. نہ تو حکم دیے ہیں اور نہ تو منع کیے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں کی ہیں، بلکہ وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. جیسے کہ حدیث ہے کہ معراج کے موقع کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ سے، خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے، حدیث ہے. اور پھر پوری تفصیلات ہیں ان کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت المقدس سے عرش کے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، یہ حدیث ہے. اب کوئی امت یہ کہے کہ ہم بھی اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے، تو آپ بھی چلے جائیے خانہ کعبہ سے، جائیے بیت المقدس، اور وہاں حضرت جبرائیل آئیں گے اور آپ کو بھی اٹھا کر کے لے جائیں گے. کہیے حضرت جبرائیل سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں تو ہم بھی کیے کریں گے. کر سکے گا کوئی امت؟ حدیث تو ہے، کیجئے. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی معراج کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے. وہ حدیث تو ہے لیکن اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر 4 رکعت کی نماز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی رکعت نماز پڑھائے اور سلام پھیر دیا اور مصلی کے اوپر سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. کچھ وفود تھے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے. تمام صحابہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تحیات میں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ آیا 4 رکعت میں 2 رکعت ہی پڑھے ہیں نماز، کیا اللہ تبارک و تعالی نماز کے اندر تخفیف کر دیے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں؟ ایک صحابی اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کمی کر دی گئی، 4 کے بجائے 2 کر دی گئی، یا تو آپ بھول گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو نماز میں کمی ہوئی ہے اور نہ تو میں بھولا ہوں. صحابہ نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ بھی پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ نہ تو نماز کے اندر کمی ہوئی ہے اور نہ تو میں بھولا ہوں. جب صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو ہوا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 2 رکعت تو پڑھ ہی چکے تھے، اسی 2 رکعت کے اوپر 2 رکعت اور پڑھے اور سلام پھیر دیا، نماز ہو گئی. حالانکہ نماز بھی مکمل ہوئی اور درمیان میں صحابہ بات بھی کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی. یہ حدیث ہے، کریں گے اس حدیث کے اوپر عمل کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیے اور اس کے بعد گھر آ گئے، تھوڑا ناشتہ کر لیے، پھر جا کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نماز ہوگی؟ میرے بھائی حدیث ہے لیکن حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں. آپ سنت کے اوپر عمل کیجئے. اس طرح کے 1-2 نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں. اس زمانے کے اندر بچوں کو جو فالج کا بیماری ہوتی تھی، فالج ہو گیا، اس کے باوجود وہاں کی عورتیں بچوں کو دودھ پلائیے. آج اگر فالج ہو جائے تو کیا آپ کی عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی؟ نہیں پلا سکتی ہے. پلائی تھی عورتیں، حدیث ہے، لیکن آج اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے. اس طرح کے اور بہت ساری مثالیں ہیں. عرب کی عورتیں کے اندر بہت ساری باتیں تھیں جو حدیث کے اندر ہے، لیکن آج ہمارے درمیان وہ حدیث رائج نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا معراج کی بھی حدیث ہے، معلوم یہ ہوا کہ 9 نکاح کے بھی حدیث ہیں، معلوم یہ ہوا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی بھی حدیث ہے. اور ایک حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی نوازی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی بھی آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں اٹھا لیے اور اٹھائے رکھے اور نماز بھی پڑھتے رہے. حدیث ہے کہ آج آپ اپنی نوازی کو اس طرح اٹھا کر کے اور اپنے پوتی اور پوترے کو اٹھا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہوگی آپ کی. حدیث ہے، عمل کر لیجئے. اس وجہ سے میرے دوستو، امت کے اندر چل کر کے، سماج اور معاشرے کے اندر چل کر کے آپ امت کو گمراہ نہ کریں. یہ دیکھو حدیث، یہ دیکھو حدیث. بھائی آپ سنت کو دکھائیے
اور یہ کہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہاں پہ ہے. جیسے ہم واش روم کے لیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ سنت ہے. جیسے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. کسی میت کو دفن کرتے ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گاڑی کے اوپر سوار ہوتے ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بازار میں چلتے ہیں تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی ہر موڑ کے اوپر آپ کو سنت ہی نظر آئیں گے اور لوگ سنت کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں. صحابہ نے کیے, صحابہ کے بعد تابعین, طبی تابعین, بزرگان دین, اولیاء کرام, تمام لوگ سنت ہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے آئے. حدیث کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہے. چاروں ائمہ میں دیکھ لیجیے آپ, اور ہمارے 4 مشائخ ہیں ان کو بھی دیکھ لیجیے آپ. ہو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھ لیجیے آپ, بنیت الطالبین کو دیکھیں آپ. تو میرے دوستو, سنت اور حدیث کے اندر بہت بڑا فرق ہے. سنت کے اوپر عمل کرنا آسان ہے لیکن حدیث کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھے ہیں. جوتا ہے نا, جوتا پہن لیے اور اسی کے ساتھ نماز پڑھ لیے. یہ حدیث موجود ہے لیکن آج آپ سب لوگ چلے جائیے جوتے پہن کر کے, بولیے ہم مسجد میں جوتا پہن کر کے ہی نماز پڑھیں گے. کیا جوتے برسیں گے آپ کے سروں کے اوپر؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ بغیر جوتے کے نماز پڑھنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو میرے دوستو, حدیث, سنت حدیث ہی سے ثابت ہے. اس وجہ سے سنت کے اوپر عمل کریں اور حدیث کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے اور راستے کے اندر ازواج مطہرات ملے اور ان کے سروں کو بوسہ لیا اور اس کے بعد مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے. حدیث ہے. اگر حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے تو تمام جتنے بھی مساجد کے اندر امام صاحب ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی, کیونکہ تم نماز بیوی کو بوسہ دیے بغیر پڑھا رہے ہو. اور حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیے اور مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے. کیسے عمل کریں گے جبکہ امام ہیں یہاں اور ان کی وائف ہے کہیں اور؟ کیسے عمل کریں گے؟ اس وجہ سے میرے دوستو, حدیث چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے علماء کرام جانتے ہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے اور سنت کا مطلب کیا ہے, حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے. اور پھر ہمارے علماء کرام نے ان آیتوں کے تحت بہت ساری ورق سیاہ کر ڈالے ہیں. آپ دیکھیے روح المعانی کو, ساری باتیں وہاں پہ آئیں گے اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے. اس وجہ سے میرے دوستو, کبھی بھی امت کے درمیان آپ اختلاف نہ ڈالیں اور امت کو الجھائیں نہیں. اور امت کو بھی چاہیے کہ ہمارے اکابرین علماء کرام آج بھی ہیں, کل بھی تھے, تا قیامت تک رہیں گے. اور قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو اگر کوئی سنت معلوم نہیں ہے یا آپ کے سماج میں کوئی اس طرح کی انسان آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ حدیث ہے اس کے اوپر عمل کرو, ان کو بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے, پیشاب کیے تھے, آپ بھی کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے تھے, آپ بھی جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھے تھے, آپ بھی پڑھیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں لے کر کے نماز پڑھیں گے, آپ بھی پڑھیں گے. حدیث ہے. اس طرح کے بہت سارے حدیثیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینہ یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے. حدیث ہے. آپ بھی جب بالغ ہو جائیں تو آپ حکم لاگو کر دیجئے.
اور کہیے کہ پہلے 16 اور 17 مہینہ بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھو اور اس کے بعد پڑھنا ادھر. میرے دوستو حدیث وہ بھی ہے، حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینہ 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے. اور اسی طرح بعض احادیث رفع یدین کے بارے میں ہے. رفع یدین کے بارے میں حدیث ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے. سنت بغیر رفع یدین والی جو حدیث ہے وہ سنت ہے. آپ تمام فقہاء کرام کے آراء کو دیکھیے. اور آج کل آ جاتے ہیں نئے نئے تحقیق کرنے والے. ارے بھائی ہمارے اکابرین علماء کرام نے جو تحقیق کیا ہے، جو ریسرچ کیا ہے، آپ اسی کو فالو کریں. اپنے من سے اور اپنی مرضی سے قرآن کے کسی لفظ کی یہ معنی نکالنا اور کسی لفظ کی یہ تشریح کرنا وہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے اور وہ تمہیں نہیں ملے تو اس مسئلے کو میری سنت سے حل کرنا. احادیث ہے دیکھیے آپ. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنت کے اندر وہ مسئلہ نہ ملے تو ہم پھر کیسے عمل کریں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے صحابہ کی سنت کو دیکھنا. اس وجہ سے اس میں سے خاص طور سے خلفاء راشدین کی سنت، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. اس وجہ سے میرے دوستو امت کے درمیان اختلاف نہ ڈالیں. اللہ کے واسطے لوگ اگر سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو اسے کرنے دیجئے. لوگ پانی پی رہے ہیں، بیٹھ کر کے پی رہے ہیں، سنت ہے، کرنے دیجئے اسے. مسجد کے اندر جاتے ہیں دائیں پیر اندر داخل کرتے ہیں، سنت ہے. نکلتے وقت بایاں پیر باہر کرتے ہیں، سنت ہے، کرنے دیجئے اسے. جب گلیوں کے اندر چلتے ہیں تو تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب بازار میں چلتے ہیں تو چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ سنت ہے، امت کر رہی ہے، اسے کرنے دیجئے. اور اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر. اور یہ کہنا کہ حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو، میرے دوستو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت بڑا فرق ہے اس میں، سنت کے اندر اور حدیث کے اندر. اور آپ لوگ سنت کے اوپر عمل کریں، حدیث کے اوپر نہیں. حدیث علماء کرام پڑھتے ہیں اور اس کو کبھی کبھی کسی دلائل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن چاہے علماء ہو یا عوام الناس ہو، ہر ایک سنت کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 2 قسم کے کام تھے. ایک کام وہ جو اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیے اور امت کو دیے. جو خود کیے اور امت کو دیے یہ سنت ہے. اور بعض کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے امت کو دیے نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. جیسے کہ 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں میرے دوستو. ہاں بس ہم عوام الناس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی فتنہ معاشرے اور سماج کے اندر آ جائے تو آپ علماء کرام سے رجوع کریں، آپ کو وہ اچھی طرح سمجھا دیں گے اور بہتر انداز میں کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے. میں 2-4 مثالیں دیا ہوں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں. تو میرے دوستو ہم سنت کے اوپر عمل کریں. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر چلتے رہیں. صحابہ کو جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر چلتے رہیں. آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین.